بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، یہ آپ کے سامنے صحیح بخاری کی حدیث نمبر ہے 3319۔ اس میں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نبیوں میں سے ایک نبی وہ ایک درخت کے نیچے اس کے سائے میں اترے۔ جب وہ درخت کے سائے میں اترے آرام کرنے کے لیے تو ان کو ایک چیونٹی نے کاٹ لیا۔ تو اس نبی نے اپنے ساتھ والوں کو حکم دیا کہ ان کا سارا سامان درخت کے نیچے سے اٹھا لیا جائے۔ تو انہوں نے ایسا ہی کیا۔ درخت کے نیچے جتنا سامان پڑا تھا اس نبی کا یا ان کے ساتھیوں کا انہوں نے اٹھا لیا۔ پھر اس نبی نے حکم دیا کہ چیونٹیوں کی جو بل ہے، چیونٹیوں کا جو گھر ہے، اس کو جلا دیا جائے۔ تو اللہ کے نبی کے حکم سے چیونٹیوں کے گھر کو جلا دیا گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس نبی کی طرف وحی فرمائی اور فرمایا فَحَلَّ نَمْلَةً وَاحِدَةً کہ اے نبی، آپ نے اس چیونٹی کو جو ایک تھی جس نے آپ کو کاٹا تھا اس کو آپ نے کیوں نہیں جلایا؟ تو مطلب اس کا یہ ہوا کہ ایک نبی تھے پہلے نبیوں میں سے، وہ ایک درخت کے نیچے سائے میں کہیں آرام کے لیے وہاں ٹھہرے، تو وہاں ایک چیونٹی نے ان کو کاٹ لیا اور نبی نے اپنے ساتھیوں سے فرمایا کہ درخت کے نیچے سے سارا سامان اپنا اٹھا لو، اور پھر اس نے حکم دیا کہ چیونٹیوں کے سارے گھر کو جلا دیا جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جس چیونٹی نے آپ کو کاٹا تھا آپ نے صرف اسی کو ہی جلانا تھا۔ تو اس حدیث سے ہمیں بہت سارے نکات یہ سمجھ آتے ہیں۔ یہ حدیث ہماری کس چیز کی طرف رہنمائی کرتی ہے؟ ایک تو یہ حدیث، اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ جب اس ایک چیونٹی نے اس نبی کو کاٹا تھا تو اللہ تعالیٰ کو فوراً علم ہو گیا کہ چیونٹی نے نبی کو کاٹا ہے۔ تو اس سے ہمیں یہ سمجھ آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا علم یہ بہت وسیع ہے، بہت زیادہ علم ہے۔ اللہ تعالیٰ کو کائنات کی ہر چیز کا پورا علم ہے، اور جب اللہ تعالیٰ کو ہر چیز کا پورا علم ہے، ہر چیز کے بارے میں اللہ تعالیٰ کو سب کچھ معلوم ہے، تو ہم جو نمازیں پڑھتے ہیں، اللہ سے دعائیں کرتے ہیں، فریادیں کرتے ہیں، جو بھی نیک کام کرتے ہیں، تو ہمیں اس بات کا پورا علم ہونا چاہیے کہ ہمارے تمام معاملات اللہ تعالیٰ کے علم میں ہوتے ہیں۔ جب ایک چیونٹی کے کاٹنا اللہ تعالیٰ کو اس کا علم ہے، تو میرے بھائیوں بزرگوں، ہمارے جو دوسرے معاملات ہیں، چھوٹے ہوں یا بڑے ہوں، ان سب کا علم اللہ تعالیٰ کو ہوتا ہے۔ اس سے یہ بھی سمجھ آتی ہے کہ اگر کسی چیونٹی پر زیادتی ہو تو اللہ تعالیٰ اس کا بھی ایکشن لیتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو ظلم اور زیادتی یہ بالکل پسند نہیں ہے، اگرچہ وہ کسی چیونٹی جیسے جانور پر کیوں ہی نہ ہو۔ اب دیکھیں کہ اس نبی نے فرمایا کہ چیونٹیوں کو جو سارا گھر ہے اس کو جلا دیا جائے، تو اللہ تعالیٰ نے فوراً ایکشن لیا اور فرمایا اور وہی فرمائی اور فرمایا کہ وہ فَحَلَّ نَمْلَةً وَاحِدَةً کہ جس ایک چیونٹی نے آپ کو کاٹا تھا آپ نے اس کو کیوں نہیں مارا، اس کو آپ نے کیوں نہیں سزا دی، بلکہ آپ نے ساری چیونٹیوں کا گھروں کو جلا دیا، یہ آپ نے بہت زیادتی کی ہے۔
تو اللہ تعالیٰ نے فوراً ایکشن لیا کہ اللہ تعالیٰ بڑی رحمت والے ہیں، لیکن آپ نے یہ صحیح نہیں کیا جو دوسری چیونٹیوں کو آپ نے جلایا ہے۔ اس سے سمجھ آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت بہت زیادہ وسعت والی ہے، اور اللہ تعالیٰ کسی حتیٰ انسان تو انسان ہے، کسی جانور پر بھی اللہ تعالیٰ ظلم اور زیادتی برداشت نہیں کرتے، اس لیے کسی پر بھی چاہے جانور ہی ہو اس پر زیادتی اور ظلم یہ نہیں کرنا چاہیے، یہ چیز اللہ تعالیٰ کو بالکل پسند نہیں ہے۔ اور اس سے ہمیں یہ بھی سمجھ آتی ہے کہ اگر کسی نے زیادتی کی ہے، ظلم کیا ہے، تو صرف سزا بھی اسی کو ہی ملنی چاہیے۔ کسی اور کو تنگ کرنا، کسی اور کو پریشان کرنا، کسی اور کو جو ہے نا وہ سزا دینا، یہ بالکل درست نہیں ہے، بلکہ جس نے زیادتی کی ہو، ظلم کیا ہو، سزا بھی صرف اسی کو ہی ملنی چاہیے۔ اور اس سے ہمیں یہ بھی سمجھ آتی ہے کہ گناہوں کی نحوست یہ بہت بری چیز ہے۔ کبھی کبھی گناہوں کی وجہ سے جو دوسرے لوگ ہیں وہ بھی لپیٹ میں آ جاتے ہیں۔ اب آپ دیکھیں کہ کاٹا تو ایک چونٹی نے تھا، لیکن اس کے ایک کے کاٹنے کی وجہ سے جو دوسری چونٹیاں تھیں وہ بھی اس کی زد میں آ گئی، ان کو بھی خام خواہ کی سزا مل گئی اور ان کو بھی جلا دیا گیا۔ تو کبھی ہمارے معاشرے میں ایسا ہوتا ہے، گناہ اور ظلم اور زیادتی ایک بندہ کرتا ہے لیکن اس کی لپیٹ میں دوسرے بھی آ جاتے ہیں، تو یہ گناہوں کی نحوست ہوتی ہے۔ ہمیں ہر حال میں گناہوں سے بچ کے رہنا چاہیے۔ اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے اگر کوئی کیڑا مکوڑا، کوئی اس طرح کی چیز چونٹی وغیرہ تنگ کرے، آدمی کو کاٹے وغیرہ تنگ کرے، تو اس کو مارنا بھی جائز ہے۔ اس نبی نے تو ان کو جلا دیا تھا، لیکن یہ پہلی شریعت میں ایسا ہوتا تھا کہ جلانا جائز تھا، لیکن ہماری شریعت میں یہ بالکل منع ہے۔ کسی بھی کاٹنے والی موذی چیز کو جو تنگ کرے، پریشان کرے، اس کو جلانا جائز نہیں ہے، ہاں اس کو مارنا جائز ہے۔ اس کو جلا نہیں سکتے بلکہ اس کو مار سکتے ہیں جو کیڑا مکوڑا تنگ کرے۔ اور اسی طرح اب یہ ایک واقعہ ہے یہ نبی کا، ایک چونٹی نے ان کو کاٹ لیا، انہوں نے ان کو جلا دیا، تو یہ ایک واقعہ ہے۔ اس سے یہ سمجھ آتی ہے کہ قرآن و حدیث میں جو واقعات بیان ہوئے ہیں ان میں بھی ہمارے لیے بڑے سبق ہیں، ان سے بھی ہمیں بڑی سمجھ آتی ہے۔ تو یہ واقعات قرآن و حدیث میں جو آئے ہیں ان کو پڑھتے رہنا چاہیے، ان پر آدمی غور و فکر کرتا رہے تاکہ آدمی کی اپنی اصلاح ہوتی رہے اور بندہ جو ہے نا اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع رکھے اور اپنی اصلاح کرنے کی کوشش کرتا رہے۔ اللہ تعالیٰ کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔